سورۃ الفاتحہ میں جس صراط المستقیم کی درخواست کی گئی تھی کہ یہ سارا قرآن اسی درخواست کا جواب بصورت قبولیت اور صراط المستقیم کی تشریح اور تفصیل ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے یہ دعا سن لی ہے جو ہدایت کا آفتاب ہے۔ جو شخص ہدایت چاہتا ہے وہ اس کو پڑھے، اس کی تلاوت کرے، اس پر عمل کرے، سمجھے اور اس کے مقتضا پر اپنی زندگی گزارے۔ اور پھر اس کے متعلق ارشاد ہے کہ اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ کسی کلام میں شک شبہ کی دو صورتیں ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ خود کلام میں غلطی ہو تو وہ کلام محل شک و شبہ ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ سمجھنے والے کی فہم میں غلطی ہو، اس صورت میں کلام محل شک شبہ نہیں ہوتا، گرچہ کج فہمی یا کم فہمی کی وجہ سے کسی کو شبہ ہو جائے، جس کا ذکر خود قرآن کریم میں چند آیتوں کے اندر ارشاد فرمایا گیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا۔ اس لیے ہزاروں کم فہموں یا کج فہموں کے شبہات، اس کے اعتراضات کے باوجود یہ کہنا صحیح ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کسی طرح کی کوئی شک شبہ کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی مخصوص ہدایت جو نجات آخرت کا ذریعہ بنے، وہ متقین کے لیے ہی ہے۔ اگرچہ قرآن کریم کی ہدایت نہ صرف نوع بشر کے لیے ہے بلکہ دنیا کی تمام کائنات کے لیے عام ہے، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں نے بیان کیا کہ ہدایت کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ تمام نوع انسان بلکہ تمام حیوانات وغیرہ کے لیے بھی عام ہے، شامل ہے۔ دوسرا درجہ مومنین کے لیے خاص ہے، اور تیسرا درجہ مقربین کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، ان کے لیے مخصوص ہے۔ پھر اس کے درجات کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ قرآن کریم کے مختلف مواقع میں اب غور کریں تو دیکھیں کہیں ہدایت عامہ کا ذکر ہے اور کہیں ہدایت خاصہ کا ذکر ہے۔ اس جگہ ہدایت خاصہ کا ذکر ہے، اس لیے متقین کی تخصیص کر دی گئی ہے۔ اس پر یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہدایت کی زیادہ ضرورت تو ان لوگوں کو ہے جو متقی نہیں، جو پرہیزگار نہیں، کیونکہ مذکورہ تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ اس جگہ متقین کی خصوصیت سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن غیر متقی لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے بھی ہدایت کی چیز ہے۔ متقین کی خاص صفات، اس کے بعد 2 آیتوں میں متقین کی مخصوص صفات و علامات بیان کر کے یہ بتا دیا گیا کہ یہ جماعت ہدایت یافتہ ہے، انہی کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ جس کو سیدھا راستہ مطلوب ہو اس جماعت میں شامل ہو جائے، ان کے ساتھ رہے، ان کے عقائد و نظریات اور اعمال و اخلاق کو اپنا نصب العین بنائے۔ یہی وجہ ہے کہ متقین کی مخصوص صفات بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی یہی لوگ ہیں جو ٹھیک راہ پر گامزن ہیں، ان کو رب کی طرف سے ہدایت ملی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو پورے طور پر کامیاب ہیں، فلاح و بہبود کو حاصل کیے ہوئے ہیں، سفلتا انہی کے مقدر میں ہیں۔ متقین کی صفات جو ان آیتوں میں بیان ہوئی ہے، ان میں ایمان کی اجمالی تعریف اور اس کے بنیادی اصول بھی آ گئے ہیں، اور عمل صالح کے بنیادی اصول بھی، اس لیے ان صفات کو پھر اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، یعنی خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ یقین کرتے ہیں کہ بے دیکھی چیزوں کا اور قائم کرتے ہیں نماز کو،
اور جو ہم نے روزی دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں متقین کی 3 صفات بیان کی گئی: ایمان بالغیب، اقامت صلاح اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ان کو کسی قدر تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایمان کی تعریف کو قرآن نے یؤمنون بالغیب کے لفظ سے تعبیر کیا۔ لفظ ایمان اور غیب کے معنی عربی ڈکشنری میں، عربی لغت میں کسی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اس لیے محسوسات اور مشاہدات میں کسی کے قول کی تصدیق کرنے کو ایمان نہیں کہتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص سفید کپڑے کو سفید یا سیاہ کو سیاہ کہہ رہا ہے اور دوسرا اس کی تصدیق کرتا ہے تو اس کو تصدیق کرنا تو کہیں گے لیکن ایمان لانا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس تصدیق میں قائل کے اعتماد کو کوئی خاص دخل نہیں ہے، بلکہ یہ تصدیق مشاہدے کی بنا پر ہے۔ اور اصطلاح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو بغیر مشاہدہ کے محض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ غیب ایسی چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ انسان کو اس کے بارے میں معلوم نہ ہو اور نہ ہی انسان کے حواس خمسہ اس کا پتہ لگا سکے، یعنی وہ نہ آنکھ سے نظر آئے، نہ کان سے سنائی دے اور ناک سے سن کر کے یا زبان سے چکھ کر کے ان کا علم حاصل نہ کیا جا سکے، ہاتھ سے چھو کر کے اس کا علم حاصل کیا نہ جا سکے۔ قرآن کریم کے اندر لفظ غیب سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جن کی خبر دی، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع فرمائی۔ ان کا علم عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ اس میں اللہ تعالی کی ذات، اللہ تعالی کی صفات، تقدیری امور، جنت، جہنم، دوزخ کے حالات، قیامت کے حالات، قیامت میں پیش آنے والے واقعات، فرشتے، تمام آسمانی کتاب، تمام انبیاء سابقین، جس کی تفصیل اسی سورۃ البقرہ کے ختم پر آمن الرسول میں بیان کی گئی ہے۔ گویا کہ یہاں ایمان مجمل کا بیان ہو گیا اور آخری آیت میں ایمان مفصل کا بیان ہو گیا۔ تو اب ایمان بالغیب کے معنی یہ ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات، تعلیمات لے کر آئے ان سب کو یقینی طور پر دل سے ماننا۔ شرط یہ ہے کہ اس تعلیم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہونا قطعی طور پر ثابت ہو، اور جمہور اسلام کے نزدیک ایمان کی یہی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اس تعریف میں ماننے کا نام ایمان بتایا گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ محض جاننے کو ایمان نہیں کہتے ہیں، ماننے کو ایمان کہتے ہیں، کیونکہ جہاں تک جاننے کا تعلق ہے تو ابلیس اور شیطان اور بہت سے کفار کو بھی حاصل تھا۔ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کا یقین تھا، مگر اس کو مانا نہیں، اس لیے وہ مومن نہیں ہوا۔ اقامت کے معنی محض نماز پڑھنے کے نہیں ہے، بلکہ نماز کو ہر جہت اور ہر حیثیت سے درست کرنے کا نام اقامت ہے، جس میں نماز کے تمام فرائض، واجبات، مستحبات، پھر ان پر دوام و التزام، پائیداری، ثابت قدمی، یہ سب اقامت کے مفہوم میں داخل ہیں۔ اور صحیح یہ ہے کہ اس جگہ نماز سے کوئی خاص نماز مراد نہیں ہے، بلکہ فرائض، واجبات اور نفلی نمازوں کو یہ لفظ شامل ہے۔ خلاصہ مضمون یہ ہوا کہ وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی بھی قواعد شریعہ کے مطابق کرتے ہیں اور ان کے پورے آداب بجا لاتے ہیں۔ تیسری چیز اس میں یہ بیان کی گئی اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرنا۔
اللہ تعالی کے راستے میں کیا خرچ کیا جائے، خواہ فرض زکوٰۃ ہو یا دوسرے صدقات واجبہ ہو یا نفلی صدقات و خیرات ہو، کیونکہ قرآن کریم میں جہاں کہیں لفظ انفاق استعمال ہوا ہے عموماً نفلی صدقات میں یا عام معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ فرض کے لیے عموماً لفظ زکوٰۃ ہی آیا ہے۔ اس مختصر سے جملے میں مما رزقناہم، اب غور کریں کہ ایک طرف اللہ تعالی کے راستے میں مال خرچ کرنے کا اور دوسری طرف قوی داعیہ شریف انسان کے دل میں پیدا کر دیتا ہے کہ جو کچھ مال ہمارے پاس ہے یہ سب خدا تعالی کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالی کا عطا کیا ہوا ہے اور اسی کی امانت ہے۔ اگر ہم اس تمام مال کو بھی اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کر دیں، اس کی رضا کے لیے لٹا دیں تو بجا ہے، اس میں بھی ہمارا کوئی احسان نہیں ہے۔ جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ مزید آپ غور کریں مما، جس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے دیے ہوئے مال کو بھی پورا خرچ نہیں کرنا ہے بلکہ اس کا کچھ حصہ 2.5% خرچ کرنا ہے۔ یہاں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے اول ایمان بالغیب کا ذکر فرمایا گیا، پھر اقامت نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ ایمان کی اہمیت تو سب کو معلوم ہے، وہی اصل الاصول ہے اور سارے اعمال کی مقبولیت کا دار و مدار ہے، مگر جب ایمان کے ساتھ اعمال کا بیان کیا جائے تو ان کی فہرست طویل ہو جاتی ہے اور فرائض و واجبات کی تعداد کثیر ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعمال میں سے صرف 2 عمل، نماز اور انفاق مال یعنی مال خرچ کرنے کا ذکر کیا گیا، کیا راز ہے؟ اس میں اس طرف غالباً اشارہ ہے کہ جتنے اعمال انسان پر فرض ہے یا واجب ہو ان کا تعلق